جب اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا کہ آپ سجدہ کرو، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ کر دیتا، لیکن سجدہ نہ کر سکا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کے شروع میں ہم 5 بنیادی اور ضروری واقعات کی طرف اشارہ کر کے ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اللہ کی توفیق سے اس کے حل، اس کے تدارک کی طرف بڑھیں گے کہ ہم نے بچنا کیسے۔ اگر گناہ اور جرم کی سنگینی اس قدر زیادہ ہے، یقیناً اس سے بچنا اس سے بھی لازم اور ضروری، اور یہی حکمت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے کیوں واقعہ ذکر کیا، کیا ضرورت ہے۔ میں آپ احباب سے اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں، موعظۃ للمتقین۔ اللہ کی کتاب کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور بیان کرتی ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں تاکہ متقین کو نصیحت حاصل ہو، بس۔ بلکہ یہ تو اتنی جامع کتاب ہے، کم و بیش سینکڑوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں قرآن حکیم پر، سینکڑوں تفاسیر۔ اور ابن جریر طبری کی تفسیر کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے کہ سب تفاسیر کی ماں صرف اس قرآن حکیم کی وہ تفسیر 30 جلدوں میں موجود ہے۔ سوچئے اس میں کیسے کیسے خزانے ہوں۔ اور یہ کوئی دنیا میں ایسی تفسیر نہیں ہے جو تفسیر کے سارے علوم کو جمع کرے۔ ہر تفسیر صرف قرآن کے کسی ایک خاص فن اور موضوع کی وضاحت کرتی ہے، بس۔ سوچئے کیا گہرائی ہوگی قرآن، یعنی کوئی تفسیر قرآن کی قرات کے بارے میں بتائے گی، کوئی اس کی گرامر، اس کی صرف اور نحو کے بارے میں بتائے گی، کوئی اس سے متعلقہ مزید آیات اور احادیث کے مطابق بتائے گی، کوئی اس میں چھپی ہوئی سائنس اور فلسفہ اور علم الکلام اور منطق اور لاجک اس کے بارے میں بتائے گی۔ یعنی مفسرین کی زندگیاں لگ گئی، کسی نے 20 سال لگائے اس کی تفسیر لکھنے پہ، کسی نے 30 سال لگائے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں شروع کی مگر مکمل نہیں کر سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب موٹے موٹے قوانین کا ایسا مجموعہ ہے جس کی وضاحت کے لیے حدیث مصطفیٰ اشد ضروری ہے، پھر جا کے بندے کو بات سمجھ۔ ہاں کچھ آیات اللہ نے محکم بنائی ہیں، عام سے عام بندہ بھی اپنے کانوں میں ان آیات کو سنے گا ایک دم سمجھ جائے گا، یہ بھی اس کا معجزہ ہے۔ یعنی تفسیر کی طرف بڑھو تو اس کی تفسیر کی گہرائی اتنی کہ ختم نہ ہو۔ اگر اس کی شفافیت، اس کی وضاحت، اس کا سادہ بیان دلوں پہ اثر کرنا، عام سے عام اور ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کی زندگی کو بدلنے کی بات کریں تو اس کی آیات صاف بھی اتنی ہے کہ کوئی عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، معجزہ نہیں۔ یعنی ظاہری طور پہ دونوں متضاد باتیں، دیکھو نا ساتھیو، یا بات سادہ ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، یا مشکل ہوتی ہے۔ یعنی اس میں سادگی اور مشکل کا ایسا مجموعہ ہے کہ ہر فن، ہر مزاج کے بندے تک ہدایت پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو،
اور اس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ رب العزت تجھ سے پوچھنے صرف ایک مسئلہ سمجھنا، اتنے واقع، صرف ایک مسئلہ، صرف ایک بات کی حساسیت کو سمجھنا ہے. پوچھا آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لم یکن من الساجدین، قال، کہنے لگا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم نے تجھے حکم دیا تھا پھر تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ یعنی یہ نہیں کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سنیے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا. بھلا میں اس سے بہتر ہوں؟ جب بندہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے تو اس کے سامنے جھکتا نہیں. اور دلیل یہ ہے میرے پاس، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی باطل اور شیطان جیسی شخصیت کے پاس بھی دلیل ہو سکتی ہے، ضروری نہیں سچی ہو. اور دلیل یہ کہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، لہذا آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی، عقل نہیں مانتی. پتہ لگا کہ کبھی کبھی عقل بندے کو گمراہ کر دیتی ہے. اگر عقل کا استعمال درست کیا جائے تو یہ اللہ کی فرما برداری میں بڑھا دیتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گناہ جس بیماری کی وجہ سے پیدا ہوا، سب سے پہلی معصیت جس کی وجہ سے اللہ کی گئی، سب سے پہلے اللہ کو جس جرم کی وجہ سے ناراض کیا گیا، وہ جرم حسد. حسد اتنا بڑا جرم. ابھی زمین کا آغاز ہو گیا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو جلا دے سمجھو قبول ہو گئی. اب قابیل اپنے بھائی سے کیا کرنے لگا؟ حسد. اس بات پہ حسد کرنے لگا کہ آپ کی قبول کیوں ہوئی ہے. اس نے اس کو قتل کر دیا، اور زمین پہ پہلا قتل بھی جس کی وجہ سے وہ کون سی وجہ ہے؟ حسد. لگتا ہے نا کہ اتنا اہم موضوع، اتنی خطرناک بات کہ اللہ کے عرش زمین کے نظام سے پہلے بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ حسد، اور زمین میں فساد کی پہلی وجہ حسد. آئیے برادران یوسف کی طرف بڑھتے ہیں. بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے کیا مسئلہ تھا؟ کیا انہوں نے ان کو کوئی تکلیف دی تھی؟ بس ایک ہی چیز لے ڈوبی کہ ابا جان ان سے محبت زیادہ کی، حسد. بس یہ حسد بنیاد بنی. اور باقی واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے، اور قرآن حکیم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے سورۃ النساء میں. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. ام یحسدون، یہ کیا کرتے ہیں؟ حسد. کیا یہ اس بات پہ حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتاب دے دی؟ یہودیوں کی جب بھی کسی قوم سے لڑائی ہوتی، یہ چوتھی دلیل اور چوتھا واقعہ، بنیاد صرف حسد. یہودیوں کی جب بھی کسی قوم سے لڑائی ہوتی اور ان کو مار پڑتی تو کہتے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، جب وہ نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے اور اللہ ہمیں فتح دے گا. یہ ان کی کتابوں میں.
اتنا، یعنی بچے بچے کو رٹا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور ہماری خواری اور ذلت کے دن ختم ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے، میرے رب نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان سے داؤد، سلیمان، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر بھیجے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اسحاق کی نہیں اسماعیل کی نسل میں سے اللہ نے نبی بھیج دیا۔ اب جب نبی ان کے پاس آن پہنچا، ان کو کہا گیا کہ مانو نبی آ گیا، صرف ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ اللہ کے فضل سے صرف حسد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب فضل جس کو اللہ دیتا ہے اکثر دنیا اس سے حسد کرتی ہے۔ اب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل پہ فضل کیا، اس میں سے جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو حکم ہوا کہ بات مانو۔ اب یہ بات ماننا چاہتے تھے، انتظار کرتے تھے، ان کا پہلے سے ذہن تھا کہ ایسا نبی آئے گا، مگر محض اس حسد نے، برادری کا اس کا مطلب حسد ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نبیوں کی بات بھی بندے کو نہیں ماننے دیتا، برادری کا حسد، یعنی کتنی حالانکہ چھوٹی سی بات تھی یار، نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا، اور صرف اتنا فرق کہ میرے چچا کے بیٹوں میں سے کیوں اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ نبی چن لیا۔ مثال دے رہا ہوں، میں بات ضرور مان لیتا ہے یہ فلاں برادری میں سے کیوں ہے، ہم ضرور بات مانتے ہیں، لیکن مہاجروں میں سے نبی کیوں آ گیا معاذ اللہ، یا لوکل لوگوں میں سے کیوں آ گیا؟ اس کا مطلب جس ذہن میں یہ بنیاد بھری ہوئی ہے کہ ہم مہاجر، وہ لوکل، ہم عربی، یہ اجمی، ہم اس برادری سے، وہ اس برادری سے، ہم اس کلاس کے لوگ، وہ اس کلاس کے لوگ، اس ذہن کا گند یہودیت کی بنیاد سے بھرا ہے۔ سخت بات نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے، اور غالباً ابو بکر صدیق سے بھی یہ روایت ہے، جس کو اپنے نسب پہ فخر و فخر، پھر سنیے گا، جس کو اپنے نسب پہ فخر ہونا کہ ہم فلاں، اس کو چاہیے کہ باپ کی شرمگاہ کے بارے میں سوچے تو صحیح، پیدا کہاں سے کیا گیا؟ جب سب کو میرے رب نے ایک طریقے سے پیدا کر کے، ایک امت دے کے، ایک دین دے کے، ایک نبی دے کے، 5 نمازوں کے ذریعے ایک جسم بنانے کا حکم دیا ہے، آپ کو کس نے جرت دی ہے آپ نعرہ لگاؤ کہ وہ اور ہم یہ؟ بڑی غلط بات ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس بندے میں یہ نحوست، یہ فرقہ واریت، برادریوں کی، گروپوں کی فرقہ واریت، جس کے ذہن سے یہ خطر نہیں ہوتی، تو سمجھو کہ وہ ابھی بھی جہالت میں، اسلام میں نہیں آیا۔ پھر سمجھو کہ اسلام نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اگر اسلام نے اس کو کوئی فائدہ دیا ہوتا تو اس میں سے یہ گندگی تو نکل جاتی۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہے کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور وجہ کیا تھی؟ صرف حسد۔ چوتھی بات، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میری ابو جہل سے تھی دوستی، بڑے لوگوں کے بڑوں سے دوستیاں ہوا کرتی ہیں، جب بھی میں مکہ میں جاتا تو میرا ریسٹ ہاؤس ابو جہل کا گھر ہوتا۔ ایک دفعہ میں اور ابو جہل جا رہے تھے، آگے سے نبی علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے ہمیں راستے میں دیکھ کے موقع کو غنیمت جانا کہ 2 سردار کٹھے ہیں، ایک مقامی اور ایک مسافر، بندے دونوں بڑے قد کاٹ والے ہیں۔ اس کا مطلب مومن کی ہمیشہ چاہت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ملے صحیح، کوئی موقع ملے صحیح، یار میں ان کو کوئی جمعے کی دعوت ہی دے دوں، میں ان کو کوئی دین کی بات ہی بتا دوں، چلو آج موقع جو بنا ہوا ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ مولویوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی حریص ہوتے ہیں کہ موقع ملا ہے، چلو بات بتا ہی دو، حالانکہ معاذ اللہ لوہے پہ لکیر تھی، معاذ اللہ، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، حالانکہ نفرت، عداوت،
بغض، زیادتی اور فساد میں ابو جہل جہالت کا علم بردار تھا، اتنا بڑا علم اور نشان تھا کہ علل اعلان تھا، جیسے آپ اور ہم چھوٹے سے بندے کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ نہیں سیدھا ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس کو نصیحت کی۔ اب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے یہ سنا، مغیرہ بن شعبہ، ابو جہل نے ساری بات سنی اور جب نبی علیہ السلام چلے گئے کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم انی اعلم انہ یقول الحق، اللہ کی قسم میرا دل کہتا ہے کہ یہ بندہ حق بات کہتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سیاںا بندہ تھا اور عرب میں مشہور تھا کہ عرب کے اندر اگر دو سب سے دانا بندے اٹھا لیے جائیں تو ایک امیر معاویہ اور دوسرے مغیرہ بن شعبہ ہو، اتنے فہم و فراست۔ اب مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے جب میرا دل مانتا ہے کہ واقعی یہ حق اور حقیقت ہے پھر اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا آج یہاں کا سب سے بڑا چودھری میں ہوں، پنچایتوں کے فیصلے میرے پاس آتے ہیں، دنیا میرے دروازے کی دستک دیتی ہے، اگر محمد کو تسلیم کر لوں تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، پھر مجھے ان کی بات ماننی ہے۔ حسد، یعنی حسد سب سے بڑی رکاوٹ ہے حق کو تسلیم کرنے میں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے اللہ کے بندوں کو سمجھایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں علماء میں حسد، بہن بھائیوں میں حسد، کاروباریوں میں حسد، کام کرنے والوں میں حسد، رشتہ داروں میں حسد، لکھنے والوں کا آپس میں حسد، کوئی محکمہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس حسد کی آگ میں نہ جل رہا ہو الا ما رحم ربی، لیکن یاد رکھیے گا بڑی آہستہ آہستہ یہ حسد بندے کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا، بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے، ساتھ عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے عبادتیں ضائع کر رہا ہوتا ہے اور نیکی کا کوئی اثر اس کے دل میں پیوست ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ صالح العثیمین کا قول ہے اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے معاملے میں حسد کرتی ہے، فطری بات، غیرت کھاتی ہے، یعنی اپنے خاوند کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ پیغام میری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بڑا ضروری ہے، جیسے مردوں کے لیے زندگی میں لوگوں سے ملتے ملاتے، اسی طرح عورتوں میں گھریلو معاملات اور آئلی زندگی اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین اور تعلقات کی بنیاد میں یہ معاملہ حد سے زیادہ ضروری ہے۔ جس کی بنیاد میں یہ حسد بیٹھا ہے اس گھر میں آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اگر اپنے عورت اپنے اس حسد کو کم نہ کرے تو پھر عورت خود بھی تباہ ہوگی اور اپنے گھر کا سارا نظام تباہ کر کے رکھ دے گی۔ یہ عورت کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے بڑے بڑے جرائم جہاں ذکر کیے اور ان جرموں کی وجہ سے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ فباؤوا بغضب من اللہ، ہم نے ان پہ ذلت مسلط کر دی، والمسکنہ، ہم نے ان کو ایسا ذلیل کیا کہ محتاج بن کے اپنے ہاتھ اور جھولیاں پھیلاتے پھرتے تھے، اپنی زندگی کی بھیک مانگتے پھرتے تھے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ کی ساری لعنت اور ساری پھٹکار ان ظالموں پہ برسی۔ آپ کو بتاؤں ان کا ایک جرم کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو تم سے پہلی امتوں میں بھی موجود تھی، اور وہی دو گندی چیزیں تم نے اپنی زندگی میں لا کے کھڑی کر دی ہیں۔ تمہاری زندگی میں ان دو بری عادتوں کی وجہ سے ہر قسم کا چین ختم ہو گیا، ہر طرح کی راحتیں جاتی رہیں۔ پہلی وجہ آپس میں حسد کرنا اور دوسری وجہ آپس میں بغض رکھنا، یہ پہلی امتوں کی زیادتیاں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ پہلی امتوں کی زیادتیاں تھی وہ آپس میں شراکتیں کرتی تھی، پنگے بازیاں کرتی تھی، گروپ بندی کرتی تھی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف پراپوگنڈے کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لیگ پولنگ کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کا ذہن بناتے تھے۔ آپ بتاؤ لگتا ہے نا کہ جیسے آپ کے اور میرے معاشرے کے مسئلے نہیں،
اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ سورۃ البقرہ میں کیوں اللہ نے گائے والوں کا اتنا واقعہ ذکر کیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام، 132 مرتبہ کے قریب۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کی قوم کا ذکر، آپ ادھر توجہ رکھیں، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کی قوم کا ذکر، ان کے اوپر اللہ کے 10 انعامات سورۃ البقرہ میں ذکر، اللہ کی ان کو 10 نصیحتیں سورۃ البقرہ میں ذکر، اللہ کی طرف سے ان پر آنے والے 10 عذاب بھی سورۃ البقرہ میں۔ کیوں؟ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں فرمایا جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ، آل عمران قیامت کے دن سائبان کی طرح، بادل کی طرح اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کریں گے۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران شامل کر لیں، 5 اور صورتیں شامل کریں شروع والی۔ فرمایا فَهُوَ حِبْرٌ، جو بندہ ان 7 لمبی صورتوں کو سمجھ لینا، یہ زمین کا سب سے بڑا عالم ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سورۃ البقرہ کی بنیاد میں جو بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا، اصل مقصد امت محمدیہ کو سمجھانا ہے۔ صرف آپ ہمارے چہیتے نہیں ہو، ہم نے آپ سے پہلے، آپ کی اور میری امت کی عمر تو ابھی 1446 سال ہے، کتنی؟ اور بنی اسرائیل میں 2000 سال مسلسل ہمیشہ نبی آتے رہے، ہمیشہ، یعنی کوئی وقت ایسا گزرا نہیں ہے کہ جب بنی اسرائیل میں نبی موجود نہ ہو۔ صرف آپ لوگ ہماری چہیتی امت نہیں ہو، ہماری ساری مخلوق اور انسانیت ہماری ہے۔ ہم نے ان کے اندر بھی نبی بھیجے، ہم نے ان کو بھی سمجھایا کہ دھیان کرنا، حسد اور بغض نہ کرنا، آپس میں فساد مت کرنا، لڑائی اور تفرقے میں مت پڑنا۔ ہم آپ کو بھی سمجھاتے ہیں، ہم نے آپ کے دلوں کو جوڑ دیا نماز کے ذریعے، ہم نے آپ کے دلوں میں محبت اور شفقت پیدا کی ہے، ہم نے آپ کو حقوق اور فرائض میں جوڑ دیا ہے کہ باپ اور بیٹے کا حق، بیوی اور میاں کا حق، بچوں کا حق، ہم نے ان حقوق کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ کے محبت پیدا کی ہے۔ دھیان کرنا، کہیں سخت جملہ دھیان کرنا، کہیں ان لعنتیوں کی طرح نہ ہو جانا جن پہ اللہ کی لعنت، اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ اور ان کا ایک جرم تھا آپس میں حسد کرنا۔ اگر اپنے گریبان میں بندہ مومن جھانکے، اس کو اندازہ ہوگا کہ بڑی بڑی جگہوں پہ میں بھی حسد کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات، معروف تعریف، کسی شخص کے اوپر اللہ کی نعمت، جو باہر بیٹھے اندر تشریف لیں، بلکہ اسپیکر نہ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اسپیکر کی وجہ سے بندہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پہلی وجہ، کسی شخص کے اوپر اللہ کے فضل اور نعمت کو دیکھے دل ہی دل میں سوچے کہ اس کو کیوں ملی ہے۔ آپ کون ہوتے ہو اللہ پہ اعتراض کرنے والے؟ بھائی اس کا رب ہے، جو مرضی اس کو دے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اوے ظالم انسان، اللہ سے اپنا فضل مانگ، اللہ سے اپنے حصہ مانگ، اپنی پرسنٹیج کی فکر کر کے یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، تجھے اس سے کیا تکلیف؟ حاسد کی نشانی، اس کو کیوں ملی؟ دوسری نشانی، اس سے چھین کے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور اس کے بڑے بڑے سٹیپس ہیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں سے۔ مالک الناس، جو کس کا مالک ہے؟ انسانوں کا۔ پہلی آیت میں بھی انسان، دوسری میں بھی انسان۔ الہ الناس، جو لوگوں کا کیا ہے؟ الہ۔ من شر الوسواس الخناس، اور اس شیطان خناس کہتے ہیں بار بار حملہ کرنے والے کو۔ آپ ذہن صاف کرتے ہو، آپ حسد سے پاک کرتے ہو، آپ اپنے آپ کی جان چھڑوانا چاہتے ہو کہ میں اس ظلم میں نہیں پڑنا چاہتا، شیطان پھر حملہ کر کے پھر حسد، آپ پھر ذہن صاف کرتے ہو، وہ پھر حملہ کرتا ہے، آپ پھر صلح کرتے ہو، وہ پھر لڑائی کرواتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی اور جن بھی اس میں شامل ہے۔ پہلی شکل وسوسے کی یہ ہوتی ہے، جیسے دوسری آیت میں فرمایا
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اس کا مطلب ہے کبھی کبھی حسد ہوتا ہے لیکن وہ صرف دل میں رہ جاتا ہے. حاسدن، حسد کرنے والا. اذا حسد، جب وہ حسد کرے. پہلی سٹیج حسد کی ہوتی ہے کہ ذہن کے اندر گند بھرا جاتا ہے، دل ہی دل میں پراپوگنڈے اور پلان بنتے ہیں. اب دوسری سٹیج ہے بندہ اس پہ عمل کرتا ہے، جیسے قابیل نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، جیسے شیطان نے عمل کیا سجدہ نہیں کیا، جیسے برادران یوسف نے ان کو پھینک دیا کنویں کے اندر، جیسے یہودیوں نے نبی کا انکار کر دیا. یہ ہے دوسری سٹیج. خوش نصیب ہے اگر پہلی سٹیج حسد کہیں دل میں ذہن میں جگہ بنائے، اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے عافیت مانگے، ذہن صاف کرے، ورنہ یاد رکھو کہ یہ حسد آپ کو قتل تک بھی لے جائے گا. اور ایمان کی فکر کرے مومن، اور اس سے مبرہ نہیں ہے. شاید اس فیلڈ میں، اس حسد کی بیماری میں علم حاصل کرنے والے، تقریریں کرنے والے، ترانے اور نعتیں پڑھنے والے زیادہ مبتلا ہیں عام عوام سے. یعنی اتنا خطرناک مسئلہ کہ علم آنے کے باوجود بھی اس کی گنجائش رہتی ہے کہ کہیں شیطان بندے کو دھوکہ دے جائے. یاد رکھیے اگر آپ کے سینے میں کسی بھی شکل کا، کسی بھی لیول کا، کسی بھی سٹیج کا، کسی بھی سٹیپ کا حسد موجود ہے، اللہ کی قسم آپ کے سینے میں ایمان پرورش. غور کیجئے گا اس بات پہ، ایمان ہی نہیں پرورش پا سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، ایک سینے کے اندر، ایک دل کے اندر دو چیزیں اکٹھی رہ سکتی نہیں رہ سکتی. اگر ایک چیز آئے گی دوسری چلی جائے گی، دوسری آئے گی پہلی چلی جائے گی. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان اور حسد. اب پتہ ہے گھروں میں آگ کیوں لگی ہے؟ اب سمجھ آئی کہ ہر طرف نفرتیں کیوں ہیں؟ اب سمجھ آئی کہ لوگ کیوں ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں. کوئی کسی کو مسکرا کے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سلام میں پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی احسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ان ظالموں کو اللہ پہ اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی. اچھا آپ اپنے اعتراض سے چھین لو گے نعمت اس سے، آپ ذلیل خود ہوتے رہو گے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مظلوم ظالم ظالم بھی ہے لیکن یعنی دنیا کا سب سے مظلوم ظالم وہ ہے جو حاسد ہے. وہ حسد لوگوں سے کرتا ہے، ابھی لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، پراپوگنڈا اور پلان دل ہی دل میں بنا رہا ہے، سوچوں ہی سوچوں میں اپنے آپ کو کھائے جا رہا ہے، اپنا چین برباد کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے، ہر وقت منفی کاموں میں محنت پہ لگا ہوا ہے. اس کی شکل دیکھو، ظاہری طور پہ یہ ظالم بننے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خود مظلوم ہے، کیونکہ اس کا نقصان ہو یا نہ ہو اپنا نقصان تو کر رہا ہے. اللہ کے لیے اس اسلام کی طرف آئیے، اس میں ہماری زندگی ہے، اس میں ہماری نجات ہے، اس میں بڑی چین ہے، بڑی ٹینشن فری زندگی ہے، بڑی پاکیزہ اور مطہر زندگی ہے. دل میں کسی کی بات رکھنی نہیں، پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنی نہیں، جب کوئی ملے تو اس کو سلام کہنا ہے. اور یاد رکھیے میں آپ کو حسد کا حل بناتا ہوں. ایک بہت بڑے عربی دان اور ادیب 200 ہجری کے اندر گزرے ہیں. انہوں نے ایک بندے کے اندر 7 نشانیاں ایسی بتائیں اگر کسی میں ہو تو سمجھ لو وہ آپ سے حسد کر رہا ہے. بس یہ 7 نشانیاں بڑی قیمتی اور اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے اس کو ذکر کرنا مقصود ہے. 7 نشانیاں اگر کسی میں ہو تو سمجھ لو آپ سے حسد کر رہا ہے. اور جو حسد سے بچنا چاہتا ہے وہ ان 7 خرابیوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے حسد سے بچا لے گا. پہلا کام، حسد سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو سلام میں پہل کیا کریں. اور سلام کیا کریں؟ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، ایسے کھلے چہرے سے، اور تب تک چہرہ مسکراتا ہوا اور کھلتا ہے ہی نہیں جب تک دل اندر سے صاف نہ ہو. ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک بندہ تصنع کر سکتا ہے، ایک حد تک بندہ ڈرامہ کر سکتا ہے، لیکن آپ نے ان ہونٹوں کو، اللہ کا نظام ہے، آپ اور ہم اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہیں،
یہ ہونٹ بڑے فرما بردار ہیں، یہ گالیں بڑی فرما بردار ہیں اللہ کی، جب دل میں بغض اور کینہ بھری ہوں یہ ہونٹ اور گالیں ساتھ نہیں دیتے مسکرانے پہ، یہ اللہ کا نظام۔ اگر آپ کو پہلا حل سلام میں پہل کرے، اور جس سے آپ کی لڑائی، رولا پھڈا، مسئلہ، بدگمانی، جہاں اندیشہ بھی شیطان پیدا کرتا ہے، جائیے اس کو کھلے دل سے ملیے، حال چال پوچھئے، اس پہ سلامتیاں کیجئے، آپ دیکھیں گا کہ بہت حد تک شیطان کا چال اس کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ انہوں نے جو ذکر کیے، وَمَا لَقِيتُ حَاسِدًا قَطْ إِلَّا تَبَيَّنُ لَكَ مَكْنُونَهُ، اگر آپ کسی حاسد کو ملیں اور اس کے سینے میں چھپا ہوا حسد آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کی 7 نشانی ہے جو اندر گند چھپا ہوا سامنے آ جائے گا۔ پہلی نشانی بِتَغَيَّرِ وَجْهِ، آپ دیکھو گے کہ جب آپ اس کے سامنے آتے ہو اس کا رنگ اڑ جاتا ہے چہرے کا، آپ کو اس کے چہرے پہ کوئی بشاشت نظر نہیں آتی۔ بس اگر آپ اور میں حسد سے بچنا چاہتے ہیں، جس سے بھی ملو کھلے چہرے سے ملو، دل صاف کرو، یہ پہلی نشانی ہے۔ بندہ یقیناً ان نشانیاں بتانے کے مراد ساتھیوں یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں مزید حسد بڑھائیں، کیونکہ آج جمعے کا خطبہ سن کے گئے، امام صاحب نے فارمولہ بتا دیا ہے، اب ڈائری بنا رہی ہے کہ جی فلاں 50 بندے تو پکا مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ آپ تو بے وقوف ہو پھر، یعنی آپ نے ہدایت میں سے گمراہی نکال لی۔ صرف ان نشانیوں کا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ آپ اور ہم کہیں حاسد نہ بن جائیں، یہ گندگی ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ ان نشانیوں کا مقصود یہ نہیں ہے یہ فارمولہ مسلمانوں پہ فٹ کر کر کے نکالتے رہو کہ یہ میرے حاسدین کے لسٹ ہے، یہ میرے فینز کی لسٹ ہے، یہ مقصد نہیں۔ پھر تو آپ نے اپنے دل کے اندر مزید بدگمانی اور غیبت کو جگہ دی۔ پہلی نشانی حاسد کی، آپ دیکھو گے جب آپ ملتے ہو تو اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں، چور ہے نا اس لیے رنگ اڑ جاتا ہے۔ دوسری نشانی وَتَخَوُّسِ عَيْنِهِ، آپ دیکھو گے کہ آپ سے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ محبت والے، چاہت والے سامنے فیس ٹو فیس ملتے ہیں، آنکھوں سے بھی باتیں کرتے ہیں اور منہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کے اشارے بھی محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حاسد انسان شرمندگی کی وجہ سے آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ ایک ہوتا ہے ادب سے کسی کے سامنے آنکھ نہ ملانا، جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں کبھی چہرہ مبارک کو جی بھر کے دیکھ ہی نہیں سکے ادب سے، وہ آپ سے آنکھیں پھیر لے گا۔ تیسری نشانی وَإِخْفَاءِ السَّلَامِ، بڑی پیاری نشانی، آپ دیکھو گے کہ چوروں کی طرح آہستہ سا سلام کہتا ہے جیسے موت پڑ گئی، جیسے السلام علیکم، بس جان چھٹی، جیسے موت آ گئی اس کا، چھپ چھپ کے آہستہ آہستہ سلو سلو سلام کرے گا، اس کے دل میں بغض بھرا ہوا۔ اگر یہ اندر سے صاف ہوتا آپ کو جپھی ڈالتا، سلام لیتا، خوش ہوتا، حال چال بانٹتا، چہرہ مسکراتا، گال کھل کھل کے آپ کے سامنے آتے، آپ کے غم اتر جاتے اس کو مل کے، اور دونوں کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں مسلمانوں کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا۔ اب یہ چھپ کے سلام کرے۔ تیسری نشانی وَإِقْبَالِ عَلَى غَيْرِكَ، آپ کا استقبال نہیں کرے گا، کسی اور کی طرف توجہ زیادہ دے گا، اقبال نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں گھر تشریف لائیں، اپنے بستر سے اٹھے، چند قدم آگے چل کے استقبال فرمایا۔ جس کے اندر حسد اور بغض بھرا ہو اس کے قدم چل کے آگے نہیں بڑھتے، وہ کسی کو عزت دینے میں اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، اور یہی تو وہ آگ ہے جس میں وہ جل رہا ہے۔ اندر سے صاف ہو بندہ بھاگ کے عزت دیتا ہے اگلے بندے کو، اگلا پھر اس کو عزت دیتا ہے، یہ ساری زندگی عزت کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو یہ استقبال میں چوری اور ڈنڈی اور سستی کر رہا ہے، سمجھو کہیں نہ کہیں حسد بھرا۔ اور پانچویں نشانی والاعراض عنک، آپ دیکھیں گے آپ کو لفٹ نہیں کرواتا بلکہ اعراض کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، آپ کی طرف بے توجہی کا مظاہرہ کرتا ہے، سمجھو حسد ہے۔ چھٹی نشانی آپ کی بات
اس کے اوپر ایسے گرتی ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گر گیا، کوئی بھی بات ہو۔ اور ساتویں اور آخری نشانی، آپ جو بھی رائے دیں گے یہ آپ کی رائے کی ضرور مخالفت کرے گا، کیونکہ اس کے سینے میں حسد بھرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو آپ کی زندگیوں میں برکتیں واپس آ جائیں، آپس میں حسد کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔